السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ ویڈیو دروس اللغت العربیہ جزء ثانی کا سبق نمبر 6 ہے، جس میں چند چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نمبر 1، واحد مؤنث غائب، مثلا ذہبت وہ گئی۔ واحد مذکر حاضر، مثلا ذہبت تو گیا۔ واحد مؤنث حاضر، مثلا ذہبتی تو گئی۔ واحد متکلم، مثلا ذہبتو میں گیا یا میں گئی۔ ان 4 صیغوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 2، واحد مذکر حاضر کو واحد مؤنث حاضر میں پھیرنے کی مشق دی گئی ہے۔ نمبر 3، مثبت جملہ پر اگر ا داخل کر کے سوال کیا جائے تو کیسے جواب دیا جائے، اور منفی جملہ پر اگر ا داخل کر کے سوال کیا جائے تو کس طرح جواب دیا جائے گا۔ نمبر 4، کچھ فعل فاعل مفعول بہ کی مثالیں دی گئی ہیں، جس میں مفعول بہ واحد مذکر، جمع مذکر، واحد مؤنث اور جمع مؤنث اس میں ظاہر لایا گیا ہے۔ پھر ان کی طرف ہو، ہم اور ہا ہن کی ضمیر لوٹانے کی مشق کرائی گئی ہے، یعنی ان 4 میں سے کون سی ضمیر ان کی طرف لوٹائی جائے گی۔ نمبر 5، ان کا استعمال بتلایا گیا ہے، جو کہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہیں۔ نمبر 6، 11 سے لے کر 20 تک معدود مؤنث کا قاعدہ کیا ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ 11 سے لے کر 20 تک معدود مذکر کا قاعدہ سبق نمبر 3 میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اس سبق میں معدود مؤنث کے قاعدے کی طرف اشارہ کر کے کچھ اعداد کو الفاظ میں پھیرنے کی تمرین دی گئی ہے۔ نمبر 7، ہاتے جو فعل امر کا معنی دیتا ہے، اس کے 4 صیغے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ ہے اس سبق نمبر 6 کا خلاصہ اور نچوڑ۔ اب آئیے سبق کا ترجمہ کر کے تمارین میں ان کو سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السادس، 6واں سبق۔ الام قالت متی رجعت من المدرسۃ یا بنی، ماں نے کہا اے میرے پیارے بیٹے تو مدرسے سے کب لوٹا۔ سعید قال رجعت قبل نصف ساعۃ، سعید نے کہا میں آدھے گھنٹے پہلے لوٹا۔ الام قالت این اختک مریم، اما رجعت، تیری بہن مریم کہاں ہیں، کیا وہ نہیں لوٹی۔ سعید قال لا ادری انا ما رأیتها، سعید نے کہا میں نہیں جانتا ہوں، میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ درا یدری درایتن، یہ درب یدربو سے ناقص یائی ہے اور یہ مضارع کا واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور رآ یرا کا معنی دیکھنا، اس سے ما رأیتو یہ ماضی منفی کا واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ الام قالت ماذا قرأت اليوم، ماں نے کہا تو نے آج کیا پڑھا۔ سعید قال قرأت اليوم درسا جديدا في الفقہ، سعید نے کہا میں نے آج فقہ میں نیا سبق پڑھا۔ مسئلے مسائل کی جو کتاب ہوتی ہے اس کو فقہ کی کتاب کہتے ہیں۔ الام قالت افہمتہ، ماں نے کہا کیا تو نے اس کو سمجھ لیا۔ سعید قال نعم فہمتہ جیدا، ہاں میں نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا۔ جیدن کا معنی اچھی طرح۔ الام قالت اما قرأت القرآن اليوم، کیا تو نے آج قرآن نہیں پڑھا۔ سعید قال بلا قرأت سورة الرحمن وحفظتها ففرح بي المدرس كثيرا وقال انك احسن طالب في الفصل، کیوں نہیں، سعید نے کہا کیوں نہیں، میں نے سورہ رحمان پڑھی اور میں نے اس کو یاد کر لیا، بس مجھ سے استاد بہت خوش ہو گئے، اور کہاں بلا شبہ تو کلاس میں سب سے اچھا طالب علم ہے۔
الام قالت ماشاء اللہ زادک اللہ علما یا بنیہ، ماں نے کہا ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی آدمی اچھا کام کرے، اچھا کارنامہ انجام دے تو اس کو اس کی تعریف کرنے کے لیے، اس کو سراہنے کے لیے ماشاء اللہ کہا جاتا ہے۔ زادک اللہ علما، اللہ تجھے علم کے اعتبار سے برائے اے میرے پیارے بیٹے۔ زیادہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، لیکن جب دعا دینے کے لیے استعمال ہو تو وہاں پر مستقبل کا ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ تجھے زیادہ کرے علم کے اعتبار سے، یعنی اللہ تجھے زیادہ علم دے اے میرے پیارے بیٹے۔ سعید قال اغسلت قمصانی یا امی، اے میری ماں کیا تو نے میرے کرتے دھوئے؟ قمیص ان کی جمع ہے قمصان۔ الام قالت نعم غسلتها وکویتها خذ هذا القمیص، ماں نے کہا ہاں میں نے اس کو دھو دیا اور میں نے اس کو پریس کیا، لے لے یہ کرتا۔ خذ یہ اخذ یا خذو سے امریکہ سے گائد، خذ یعنی تو لے لے، هذا القمیص یہ کرتا، تو یہ کرتا لے لے۔ سعید قال ہاتی ذاک یا امی ذاک اجمل من هذا، اے میری ماں بولا وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ ہاتی واحد مؤنث ہے، اس کے 6 سیغے آتے ہیں۔ ہاتی لا تو ایک مرد، ہاتیا لاؤ تم 2 مرد، ہاتو لاؤ تم سب مرد، ہاتی لا تو ایک عورت، ہاتیا لاؤ تم 2 عورتیں، ہاتین لاؤ تم سب عورتیں۔ تو یہ فعل امر کے معنی میں ہے، فعل تو نہیں ہے لیکن فعل امر کا معنی دیتا ہے۔ تدخل مریم، مریم داخل ہوتی ہے۔ تدخل یہ مضارع کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ مریم قالت السلام علیکم کیف حالک یا امی وکیف حالک یا اخی، مریم نے کہا السلام علیکم، اے میری ماں تیری حالت کیسی ہے اور اے میرے بھائی تیری حالت کیسی ہے؟ الام قالت وعلیکم السلام اہلا یا بنتی متی خرجت من المدرسۃ، ماں نے کہا وعلیکم السلام، اے میری پیاری بیٹی خوش آمدید، کب تو مدرسے سے نکلی؟ مریم قالت خرجت بعد صلاۃ الظہر، مریم نے کہا میں ظہر کی نماز کے بعد نکلی۔ الام قالت این زمیلاتک آمنۃ و فاطمۃ و سعاد، تیری سہیلیاں ماں نے کہا کہ تیری سہیلیاں آمنہ اور فاطمہ اور سعاد کہاں ہیں؟ زمیلتن کی جمع ہے زمیلاتن، سہیلی۔ مریم قالت ما رأیتہن بعد الصلاۃ، مریم نے کہا میں نے ان کو نماز کے بعد نہیں دیکھا۔ الام قالت یا بنتی اخوک حفظ سورۃ الرحمن ای سورۃ حفظت انت، ماں نے کہا میری بیٹی تیرے بھائی نے سورہ رحمان یاد کر لی، تو نے کون سی صورت یاد کی؟ ای سورۃ یہ مفعول بہ بن رہا ہے اور یہ مقدم ہے، اس لیے یہاں پر ای کے اوپر زبر آیا۔ مریم قالت انا حفظت سورۃ الحدید وہی اطول من سورۃ الرحمن وکذالک حفظت 16 آیۃ من سورۃ النبأ، مریم نے کہا میں نے سورہ حدید یاد کر لی اور وہ سورہ رحمان سے لمبی ہیں، اور اسی طرح میں نے سورہ نبا کی 16 آیتیں یاد کی۔ سورہ نبا 30ویں پارے کی پہلی ہی صورت۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ الام قالت ما شاء اللہ انک طالبۃ مجتہدۃ انا مسرورۃ بک، ماں نے کہا ما شاء اللہ بلا شبہ تو محنتی طالبہ ہے، میں تجھ سے خوش ہوں۔ اذهبت الی المکتبۃ اليوم، کیا تو آج کتب خانے کی طرف گئی تھی؟ مریم قالت نعم ذهبت، مریم نے کہا ہاں میں گئی تھی۔ الام قالت ماذا قرأت هناك، ماں نے کہا تو نے وہاں کیا پڑھا؟ هناك اس کا معنی ہوتا ہے وہاں، اور اگر یہاں سے کا کو نکال دے اور ہونا کہے تو اس کا معنی ہوتا ہے یہاں۔ مریم قالت قرأت مجلۃ من پاکستان اسمها الاسلام، مریم نے کہا میں نے پاکستان کا ماہنامہ پڑھا جس کا نام الاسلام ہے۔ الام قالت اب اللغۃ العربیۃ ہی، ماں نے کہا کیا وہ عربی زبان میں ہے؟ مریم قالت لا ہی باللغۃ الانگلیزیۃ، مریم نے کہا نہیں وہ انگلش زبان میں ہے۔ الام قالت اذهبت الی المدیرۃ، ماں نے کہا کیا تو محتممہ کے پاس گئی تھی؟
مریم قالت لا ہی ما جاءت اليوم، مریم نے کہا نہیں وہ آج نہیں آئی۔ الام قالت لما، ماں نے کہا کیوں؟ مریم قالت اظن انہا ذہبت الی مکہ، میں خیال کرتی ہوں یا میں گمان کرتی ہوں کہ وہ مکہ کی طرف گئی۔ الام قالت اشربت الشاء، ماں نے کہا کیا تو نے چائے پی؟ مریم قالت لا ما شربت، مریم نے کہا نہیں میں نے نہیں پی۔ الام قالت للخادمۃ ہات الشاء یا لیلی، ماں نے خادمہ سے کہا اے لیلی چائے لا۔ مریم قالت وہاتی قطعۃ خبز ایضا یا لیلی انا جوعا، مریم نے کہا اور روٹی کا ٹکڑا بھی لا اے لیلی میں بھوکی ہوں۔ تمارین مشق، اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کے بارے میں جواب دیجیے۔ ای سورۃ حفظ سعید، سعید نے کون سی صورت یاد کی؟ جواب آئے گا حفظ سعید سورۃ الرحمن، سعید نے سورہ رحمان یاد کی۔ نمبر 2، کم آیۃ من سورۃ النبأ حفظت مریم، مریم نے سورہ نبا کی کتنی آیتیں یاد کی؟ جواب آئے گا حفظت مریم 16 آیۃ من سورۃ النبأ، مریم نے سورہ نبا کی 16 آیتیں یاد کی۔ نمبر 3، مسم المجلۃ التي قرأتها مریم فی المکتبۃ بأی لغۃ ہی، وہ ماہنامہ جس کو مریم نے کتب خانے کے اندر پڑھا اس کا نام کیا ہے اور وہ کون سی زبان میں ہے؟ اس کا جواب آئے گا اسم المجلۃ التي قرأتها مریم فی المکتبۃ اسمها الاسلام وہی باللغۃ الانگلیزیۃ۔ نمبر 4، من لیلی، لیلی کون ہے؟ اس کا جواب آئے گا لیلی خادمۃ ام مریم، لیلی مریم کی ماں کی خادمہ ہے۔ ضع هذه العلامة امام الجمل الصحیحہ وهذه العلامة امام الجمل غیر الصحیحہ، اس صحیح علامت کو صحیح جملوں کے سامنے رکھیے اور اس غلط علامت کو غلط جملوں کے سامنے رکھیے۔ ما فرح المدرس بسعید، استاد سعید سے خوش نہیں ہوئے، غلط ہیں۔ نمبر 2، مریم جوعا، مریم بھوکی ہیں، صحیح ہیں۔ خرجت مریم من المدرسۃ بعد صلاۃ الظہر، مریم مدرسے سے ظہر کی نماز کے بعد نکلی، صحیح ہیں۔ نمبر 4، سورۃ الرحمن اطول من سورۃ الحدید، سورہ رحمان سورہ حدید سے لمبی ہے، یہ غلط ہیں۔ نمبر 5، آمنۃ و فاطمۃ و سعاد زمیلات مریم، آمنہ اور فاطمہ اور سعاد مریم کی سہیلیاں ہیں، یہ صحیح ہیں۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کے جواب دیجیے۔ هذه الاسئلۃ لیست مبنیۃ علی الدرس السادس، یہ سوالات چھٹے سبق پر مبنی نہیں ہیں، یعنی اس سبق کے اندر یہ سوالات نہیں ہے بلکہ الگ سے آپ کو اس کے جوابات دینا ہے۔ مثلا پہلے کہا اذهبت الی المدرسۃ اليوم، کیا تو آج مدرسے کی طرف گیا تھا؟ تو آپ اس کا جواب دیں گے نعم ذهبت الی المدرسۃ اليوم، ہاں میں آج مدرسے کی طرف گیا تھا۔ متی رجعت من المدرسۃ، تو مدرسے سے کب لوٹا؟ اس کا جواب آئے گا رجعت من المدرسۃ فی الساعۃ الرابعۃ، میں مدرسے سے 4 بجے لوٹا۔ نمبر 3، ای سورۃ قرأت بعد صلاۃ الفجر، تو نے فجر کی نماز کے بعد کون سی سورت پڑھی؟ اس کا جواب آئے گا قرأت سورۃ یاسین بعد صلاۃ الفجر، میں نے فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھی۔ نمبر 4، ای سورۃ حفظت ھذا الاسبوع، تو نے اس ہفتے میں کون سی صورت یاد کی؟ جواب آئے گا حفظت سورۃ النبأ ھذا الاسبوع، میں نے اس ہفتہ سورہ نبا یاد کی۔ نمبر 5، اب الماء البارد غسلت وجهك ام بالماء الحار، کیا ٹھنڈے پانی سے تو نے تیرا چہرہ دھویا یا گرم پانی سے؟ اس کا جواب آئے گا غسلت وجهي بالماء البارد، میں نے میرا چہرہ ٹھنڈے پانی سے دھویا۔ نمبر 6، من غسل قمیصک ومندیلک،
کس نے تیرا کرتا اور تیرا رومال دھویا؟ اس کا جواب آئے گا غسلت امی قمیصی و مندیلی، میری ماں نے میرا کرتا اور میرا رومال دھویا۔ انس الفاعل فی کل من الجمل الآتیۃ واضبط الضمیر بالشکل، فاعل کو مؤنث بنا دیجئے آنے والے جملوں میں سے ہر ایک میں، اور ضمیر کو لائیے، واضبط الضمیر بالشکل، یعنی یہ نیچے جو جملے ہیں ان جملوں کو وہ یہ واحد مذکر حاضر ہیں تو ان کو واحد مؤنث حاضر کے اندر پھیرنا ہے۔ نمبر 1، اشربت الشاء یا حامد، اے حامد کیا تو نے چائے پی؟ تو شربت کو بنا دیا شربتے، اور یا حامدو کی جگہ پر یہاں پر مؤنث نام لکھ دیا یا سعاد۔ اشربت الشاء یا سعاد، اے سعاد کیا تو نے چائے پی؟ اکتبت الدرس یا علی، اے علی کیا تو نے سبق لکھا؟ اس کا مؤنث آئے گا اکتبت الدرس یا فاطمۃ، اے فاطمہ کیا تو نے سبق لکھا؟ اغسلت وجہک یا اخی، کیا تو نے تیرا چہرہ دھویا اے میرے بھائی؟ اغسلت وجہک یا اختی، اے میری بہن کیا تو نے تیرا چہرہ دھویا؟ ای سورۃ حفظت یا بنیہ، کون سی سورت تو نے یاد کی ہے میرے پیارے بیٹے؟ ای سورۃ حفظت یا بنتی، کون سی سورت تو نے یاد کی ہے میری بیٹی؟ افہمت الدرس الجدید یا ہاشم، اے ہاشم کیا تو نے نیا سبق سمجھ لیا؟ افہمت الدرس الجدید یا خدیجۃ، اے خدیجہ کیا تو نے نیا سبق سمجھ لیا؟ این ذهبت بعد الدرس یا اخی، اے میرے بھائی سبق کے بعد تو کہاں گیا تھا؟ این ذهبت بعد الدرس یا اختی، اے میری بہن سبق کے بعد تو کہاں گئی تھی؟ الدرس اثبت الضمیر بالشکل فی کل من الافعال الواردۃ فی الجمل الآتیہ، یعنی آنے والے جملے جو ہیں ان میں فعل کے ساتھ، یہ ذہب فعل ہے تو کون سی ضمیر اس کے ساتھ لگائیں گے؟ یعنی ضمیر مناسب ضمیر یہاں پر لگائیے، یعنی یہ انا ہے اور اس کے ساتھ یہ ذہبت آیا تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ چنانچہ پہلے نمبر پر ہے انا، تو اس کے بعد یہ ذہبتو پڑھیں گے، کیونکہ انا واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس لیے واحد متکلم کی ضمیر ہے، اس لیے واحد متکلم کا صیغہ آئے گا۔ انا ذهبت الی المطار، میں ایئرپورٹ کی طرف گیا۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر کیونکہ یوسف سے مخاطب ہونا ہے اس لیے یہاں پر حاضر کی ضمیر ہوگی۔ اذهبت الی الملعب یا یوسف، کیا اے یوسف کیا تو کھیل کے میدان کی طرف گیا تھا؟ نمبر 3، اختی ذهبت الی المستشفى، یہاں پر واحد مؤنث غائب کا صیغہ آئے گا، میری بہن ہاسپٹل کی طرف گئی۔ اور یہاں پر یا فاطمہ تو واحد مؤنث حاضر ہے مخاطب، اس لیے یہاں پر ذهبت آئے گا۔ اذهبت الی المکتبۃ یا فاطمہ، اے فاطمہ کیا تو کتب خانے کی طرف گئی تھی؟ تأمل ما یلی، نیچے کا سوچ دیکھیے، ذہبت یہ زال ہا باتا، اب اس کو ایک صیغہ تو ذہبت یہ واحد مؤنث غائب کا ہے یعنی وہ گئی، ذہبت یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے تو گیا، ذہبتی یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے تو گئی، ذہبتو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے میں گیا، اور میں گئی مؤنث کے لیے بھی یہی استعمال ہوتا ہے اور مذکر کے لیے بھی یہی استعمال ہوتا ہے۔ یہ تھا دروس اللغت العربیہ جزء ثانی کا سبق نمبر 6 اور پارٹ نمبر 1۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں اس سبق کا پارٹ نمبر 2 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔